بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انتہائی افسوسناک آج دن ہے جب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی آج وفات ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کئی حوالے سے متنازع بھی رہے، یہ ماضی قریب میں بھی متنازع رہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ذہانت کی بات کی جائے گی، پاکستان میں جو ذہین افراد ہیں ان کی بات کی جائے گی تو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کا نام ضرور آئے گا۔ 1971 میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین پیدا ہوئے شیخ لیاقت حسین کے گھر کراچی میں۔ ایک لوئر مڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق تھا، ایک لوئر مڈل کلاس خاندان سے انہوں نے جنم لیا اور پھر بتدریج وہ آگے بڑھتے ہی گئے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ جب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کبھی پیچھے کی طرف گئے ہوں۔ انہوں نے زندگی کے اندر ہمیشہ آگے بڑھنا ہی سیکھا تھا۔ پاکستان کے وہ صف اول کے اینکر تھے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ صف اول کے اینکرز میں بھی وہ ٹاپ پر تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہائیلی پیڈ اینکر پرسن تھے، ان کے جو پروگرام تھے ہائیلی پیڈ ہوا کرتے تھے، بلکہ مثالیں دی جاتی تھیں کہ پاکستان میں میڈیا کو بہت زیادہ پیسے مل رہے، تو اس کے حوالے سے جب بات آتی تھی تو یہی مثال دی جاتی تھی کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کو اتنے پیسے دیے گئے۔ ایک وقت میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ فی جو منتھ ہے، فی مہینہ وہ تنخواہ لیتے ہیں پاکستان کے بڑے نشریاتی ادارے سے۔ یعنی ان کی ذہانت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ہائیلی پیڈ وہ اینکر پرسن تھے، ہوسٹ تھے۔ اب بات صرف ان کی یہیں ختم نہیں ہوتی، انہوں نے سیاست کے اندر قدم رکھا تو وہاں بھی وہ ناکام نہیں ہوئے۔ مختلف پارٹیز میں وہ رہے، MQM کے ساتھ وہ منسلک رہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک رہے، وزارت پر بھی براجمان رہے، لیکن اپنے پروفیشن سے بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی پہلی اہلیہ بشرا صاحبہ تھیں، جن سے ان کے 2 بچے تھے، دعا عامر اور احمد عامر، یہ دونوں بچے انہی کے۔ ایک ایسا موقع بھی تھا کہ جب ان دونوں کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر رہے تھے تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ بشرا عامر صاحب جو ہیں ان کی سابقہ اہلیہ، انہوں نے گڑ گڑاتے ہوئے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب سے کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق بسر کر لیں، لیکن وہ چاہتی ہے کہ وہ انہی کے تابع رہ کر اپنی زندگی بسر کرے۔ لیکن بہرحال ان کے درمیان نباہ نہیں ہو سکا۔ ڈاکٹر عامر کی زندگی میں پھر توبہ آئی اور اس کے بعد دانیہ شاہ آئی۔ ڈاکٹر اقبال ندیم مولانا صاحب گولڈ میڈلسٹ صاحب ہمارے ایک انتہائی بڑے مفکر بھی ہیں، یہاں سے تعلق رکھنے والے جنوبی پنجاب سے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے حوالے سے ان کی ریسرچ بھی بہت زیادہ ہے، جن سے گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب عامر لیاقت حسین صاحب کے حوالے سے آپ نے بڑی ریسرچ بھی کی ہے، آپ تو کیسا پایا آپ نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کو؟ دیکھیں، 5 جولائی 1971 کو شیخ لیاقت حسین کے گھر پیدا ہونے والا بچہ، یہ کون سوچ سکتا تھا کہ وہ دنیا کی 562 شخصیات میں سے ایک ہوگا۔ اس نے ہر فورم پہ، جس فورم پہ، جس پارٹی پہ، جس فورم پہ اس نے حصہ لیا، اس نے اپنا لوہا منوایا۔ دیکھیں، پاکستان میں جب MQM کا طوطی بولتا تھا اور کراچی کے حالات اتنے ابتر تھے 2000 کی دہائی میں کہ پورے پاکستان پہ وہ حالات اثر انداز ہو رہے تھے، اس وقت ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ہی وہ شخصیت تھے جنہوں نے پروگرام عالم آن لائن شروع کیا، اور اس میں دیکھیں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو، علماء کرام کو بلاتے بٹھاتے، اور اس کا اتنا بیک گراؤنڈ کیا تھا عالم آن لائن شروع کرنے کا؟ ان کا مقصد کیا تھا ڈاکٹر صاحب؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم آہنگی بین المذاہب ہم آہنگی ہو، کیونکہ ہمارا جو ملک ہے، یہ پاکستان ہے، یا ہمارے جو زیادہ علاقے ہیں ان میں فرقہ واریت کا مسئلہ، اور کراچی میں تو ویسے حالات بہت برے تھے، تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک ایسا پروگرام شروع کیا جائے جو وہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے شروع کیا اور انہوں نے بہت کامیابی سے چلایا، اور دیکھیں پاکستان میں جتنے مسالک کے ٹاپ کے علماء کرام تھے وہ ان کے پروگرام میں جاتے اور اپنا مدعا بیان کرتے اور بڑے آسان طریقے سے اپنا پیغام پہنچاتے، جو کہ اس کا ایفیکٹ بھی ہوا، اس کا اثر بھی ہوا، اور وہ حالات آہستہ آہستہ بتدریج بہتر ہوتے گئے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین پہلے تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں تھا کہ وہ شاید PhD ڈاکٹر ہیں، لیکن بعد میں یہ پتہ بھی چلا کہ وہ MBBS ڈاکٹر ہیں، اور لیاقت یونیورسٹی جامشورو سے انہوں نے اپنی گریجویشن کی تھی، وہاں سے انہوں نے اپنا MBBS کیا تھا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین
متنازع بھی رہے. شاید کوئی ایک دن ایسا گزرتا ہو کہ کہیں نہ کہیں سے وہ خبروں کے درن نہ رہتا ہوں. پاکستان کے وہ صف اول کے اینکر تھے, ہوسٹ تھے, اور پھر اتنے ہی مشہور سیاستدان تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ پرفیکٹ تو لوگ کوئی بھی نہیں ہو سکتا, لیکن ڈاکٹر صاحب میں اندر کون سی ایسی خامی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کا جو انجام ہے وہ شاید اتنا بہتر نہیں ہوا جتنے انہوں نے بھرپور زندگی گزاری ہے؟ دیکھیے, میں معذرت کے ساتھ اپنے میڈیا پرسن سے, سوشل میڈیا جو چلاتے ہیں ان سے, کہ ہمارا جو اب سوشل میڈیا کا دور ہے, صاف ظاہر ہے پرنٹ میڈیا پیچھے چلا گیا, الیکٹرانک میڈیا پیچھے چلا گیا, سوشل میڈیا نے, ڈیجیٹل میڈیا نے اپنی پوری دنیا میں ایک مانگ بڑھائی ہے, اپنی ایک اپنا معیار بنایا ہے. تو اس پہ ڈبل مائنڈیڈ اثر ہوتے ہیں, ایک منفی اثرات ہوتے ہیں, ایک مثبت اثرات ہوتے ہیں. دیکھیں, ہم لوگ جو ہمارے میڈیا اینکرز ہیں یا ہمارے پروگرامرز ہیں, جو یوٹیوبرز لے لیں, ان سے معذرت کے ساتھ وہ ایسی خبروں کے کھوج میں رہتے ہیں جو کنٹروورشل ہوں, جو چاہے کسی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہوں یا کسی کی کوئی ایسی زندگی کے حوالے سے ہوں جو دنیا سے چھپی ہوئی ہوں. آپ کا خیال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا اتنا قصور نہیں تھا کہ جتنا انہیں بنا دیا گیا. دیکھیں, اب یہ کون سا قانون اور کون سا معاشرہ دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کا جرم ہو تو وہ بھی چھپائے, ٹھیک ہے نا. جو اللہ ایک دیکھے نا, جو جرم کو چھپا گیا یا وہ اپنے مقصد کو پا گیا, تو ہم کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی کسی کی بات ہمیں ملے اور اس کو ہم, اگر وہ 5% ہے تو ہم اس کو 100% بنا کے پیش کریں. تو اس بیچارے کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے. وہ بہت خوبصورت شخصیت تھے, بہت اچھے کالم نگار تھے, بہت اچھے سیاستدان تھے, بہت اچھے اینکرز تھے. دیکھیں, پاکستان میں چوٹی کے لیکن ایسا کر دیا گیا کہ آخر میں وہ بالکل آئسولیٹ ہو گئے. تنہائی انہوں نے اختیار کر لی, گوشہ نشین اختیار کر لی. تو یہ سمجھتے کہ ذمہ دار اس کا کون تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ تم سب ذمہ دار ہیں. دیکھیں, جس نے ان کی جو غیر اخلاقی ویڈیوز تھیں وہ شیئر کی اور پھر ان کو بڑھانے میں وہ معافیاں بھی مانگتے رہا کہ میڈیا پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کرتے, کسی نے نہیں سنی. جب انہوں نے, ہر بندے نے پھر اپنے مفاد کی خاطر اس کو آگے چلایا, شیئر کیا, ان کو ٹرینڈ بنایا. دیکھیں, ان کی میمز بنائی گئیں اور اس طرح کے ایسے ان کے ساتھ کیا گیا نا کہ وہ معافیاں مانگتے رہے. دیکھیں, لائیو چینل پہ انہوں نے اپنا انٹرویو دیا, وہ روتے رہے کہ میرا اتنا قصور نہیں ہے جتنا مجھے بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ فرسٹریشن کی آخری حد ہوتی ہے جب بندے کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے اور ٹاپ لیول پہ ہو. دیکھیں, دنیا میں 500 افراد, کتنی آبادی ہے, 1.5 ارب آبادی ہے پوری دنیا میں, اس میں 500 افراد میں سے وہ ایک افراد باثر شخصیت, ایک ایسا شخص کے جو بالکل مڈل کلاس سے نکلا اور اس نے اپنا ہر جس فورم پہ کیا اس نے اپنا لوہا منوایا, ٹاپ پہ گیا. دیکھیں, اینکرنگ اس نے کی, سیاستدان وہ ٹاپ پہ رہا, مذہبی امور کے وزیر رہے اور پھر تحریک انصاف میں شامل ہوئے 2018 میں. بہترین سیاستدان کے طور پر وہ رہے, اس کے ساتھ بہترین اسکالر کے طور پر وہ رہے, بہترین ہوسٹ کے طور پر رہے. زندگی کے جس شعبے کے اندر انہوں نے قدم رکھا, ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے, انہوں نے اس میں کامیابی حاصل کی. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, شاید اس غلطی کا پس منظر بھی اتنا غلط نہ ہوتا ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی اب بات کی کہ احتیاط کی جانی چاہیے کسی کی نجی زندگی کے حوالے سے, اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو, اور آپ کے ان الزامات کی وجہ سے, آپ جو ایلیگیشنز لیول کرتے ہیں ان کی وجہ سے کسی کی زندگی اس حد تک پھر خراب ہو سکتی ہے کہ وہ موت کے منہ کے اندر بھی جا سکتا ہے. بڑا لمحہ فکریہ.